وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ صدر انجمن، حاضرین مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن کے حسین موقع پر میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، جو نماز ان پر فرض کی گئی ہے اس سے داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نمازوں کے سلسلے میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نقصانی خواہشات کی پیروی کی، پس وہ قیامت کے دن جہنم کے وادی غوی میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور کا سبب بنے گی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے نماز قیامت کے دن نہ نور کا سبب بنے گی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے بدترین کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز سے غافل ہیں تو انجام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَغَيْرِ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بس ایسے نمازوں کے لیے بیزاری جہنم ہے جو اپنی نماز سے غافل لیتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھ لو اور مصنون میں نماز پڑھا کرو، یہ نہیں کہ جب جی چاہے پڑھ لو اور جب جی چاہے چھوڑ لو۔ بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ بیٹا ظہر کی پڑھی، عصر کی چھوڑ دی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی چھوڑ دی، جو سراسر گناہی کبیرہ ہے۔ لیکن آج کی لوگ اس طرح کی نماز پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور زیادہ تر لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو جو شخص اس طرح نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کیا، تو آپ فرعون جیسے ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے حکم میں داخل نہ کر دے، یعنی نماز سے دور نہ کر دے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، آپ نے سوال تو بہت بڑا پوچھ لیا، اگر جنت میں جانا ہے، جہنم سے نجات پانا ہے تو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کسی بھی حال میں موت نہیں ہے، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کا پاسورڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں مجھے سکون ملتا ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے جنت کی بشارت دی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے نمازیں نبی کی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، نمازیں نبی کی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، قضا ہونا ہر کچھ ممکن ہو جہاں تک۔ سامعین کرام، قیامت کے دن جو سب سے پہلی سوال ہوگا وہ تمہارے محنت کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ تمہارے بہن کے بیلنس کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا پروفیسر ہے، اس کی نماز کے بارے میں نہ پوچھا جائے بلکہ ہر ایک نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو بندے سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز دن میں نکلے تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز کا اقرار ہوا نہیں تو باقی اعمال بھی برباد ہوں گے۔ یاد رکھو جو شخص مسلمان کہلاتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایسے آدمی کا جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی حالت بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ جہنم میں سب کو ڈالے گا، تمہیں کچھ چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ کہیں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کفر کا مرتکب ہے۔
اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.